السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو سوالات ہم سے کیے گئے تھے پہلے ہم ان کے جوابات حاصل کر لیں. ہم سے ایک سوال ہماری بہن نے کیا تھا بہت دردمندانہ انداز میں. ان کی عمرے پر جانے کی بہت خواہش ہے. شوہر سے جب انہوں نے تذکرہ کیا اور اپنے سونے کے زیورات بیچنے کی بات کی، تب شوہر صاحب نے تب منع فرما دیا اور یہ کہا کہ میری والدہ کے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں. معذوری ظاہر کی، لیکن پھر جب ان کے اپنے والد اور ان کے بھائی جا رہے تھے اور والدہ بھی شاید، اور انہوں نے جب اجازت لینی چاہی کہ اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جاؤں، تو ان کے شوہر نے تب بھی انہیں منع کر دیا. اور یہ انہوں نے پوچھا یہ کہ کیا شوہر روک سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر جانے سے یا حرمین طیبین کی زیارت سے؟ کیا یہ حق پہنچتا ہے کسی شوہر کو؟ یہ سوال ہم رکھتے ہیں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب کے پاس. جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. بے شک. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری دربار میں حاضری دی، میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ میری زیارت کے لیے آیا تو اس نے ایسا کیا جیسے کہ زندگی میں میری زیارت کر لی. بے شک. بے شک. اور ایک اور حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ کسی مقصد سے نہیں آیا. اس میں شارحین کہتے ہیں کہ نہ حج کا مقصد ہو، نہ عمرے کا مقصد ہو، صرف مدینہ شریف جائے اور حاضری دے کر کے واپس آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی قیادت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤں گا. تو بہرحال وہاں کی حاضری ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو ہے. ہماری یہ بہن جو اس حوالے سے تڑپ رہی ہیں، ان کا تڑپنا اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن کیونکہ اگر ان کے پاس زیورات ہیں جیسا انہوں نے بتایا تو یقینی طور پہ ان پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے. تو فرضیت حج کے لیے انہیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے خاوند سے بالکل اجازت حاصل کریں. اور کیونکہ عمرہ جو ہے وہ تو ایک نفلی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو حج کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ اجازت لیں. اور ان کو یہ موقع مل رہا تھا جیسے اگر اپنے بھائی یا والد کے ساتھ جانے کا تو ان کے ساتھ چلے جائیں. شوہر کو انہیں حج کے لیے تو نہیں روکنا چاہیے اگر کوئی ان کو، جی ہاں، کیونکہ وہ فرض ہوگا. اور جہاں تک عمرے کی بات ہے کہ ایک نفلی عبادت ہے، تو اگر انہوں نے اس میں جبر کیا ہے تو نہیں کریں، لیکن روکنے کی ان کو یعنی استحقاق حاصل ہے کہ نفلی عبادت سے، جیسے نفلی روزے ہیں تو اگر بیوی نفلی روزہ رکھتی ہے یا عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس میں وہ روک سکتے ہیں، یہ تو حق حاصل ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی سبب بن رہا ہے تو سبب بن جاتا ہے اپنے والد کے ساتھ جانے کا، تو جانے دیتے ہیں ان کو. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اہتمام کریں اور اپنی والدہ کو بھی لے لیں اور اپنی اہلیہ کو بھی لے لیں. جب اہلیہ نے خود پیشکش کر دی کہ میں اپنے زیورات جو ہے اپنی، حالانکہ عورت کو اپنی زینت کی چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس دربار میں جانے کے لیے اپنی زینت کی چیزیں جو ہیں وہ قربان کر رہی ہیں، تو نہ روکیں اور خود ان کے ساتھ سفر کریں. نہیں، آپ نے ایک صحیح شرعی مسئلہ بتا دیا. اصل میں ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. سوال ہم جب کرتے ہیں تو اس کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو کیا کوئی کسی کو آقا کے روزے پہ جانے سے روک سکتا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ سننے والے بھی اور دیکھنے والے بھی نہیں یہ تو بڑا غلط. لیکن آپ نے ایک شرعی بات بتائی ہے کہ دیکھیے نفلی عبادت ہے. جی ہاں، ایک یہ بات بھی کہ جیسے عورت پہ اگر حج فرض ہے، مال و اسباب ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے یا خاوند بھی، تو پھر اس اعتبار سے اسے حج بدل کروانا چاہیے. کیونکہ عورت کے لیے دونوں باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو عورت کی استطاعت میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ اس کو رفیق سفر ملا ہوا ہے. اور ہر نفلی عبادت میں کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ شوہر سے پوچھ لیا جائے؟ جیسے روزے بھی نفلی ہیں، نمازیں بھی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اس سرخ اشارہ توڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ ہے سعودی مفتی اعظم کا فتویٰ. اس پہ بہت کل سے تبصرے ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں کوئی بس چیز ملنی چاہیے کسی کو، اور خاص طور پر جو دین اسلام میں کہیں نہ کہیں کوئی، میں تو نہیں کہہ رہا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کجی اور کمی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے، جسے اللہ نے منتخب کر لیا اور پسند کر لیا اس میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی. تو وہ یہ کیا بات ہوئی جی یہ اشارہ توڑنا حرام ہے، گناہ ہے؟ ارے بھائی پہلے ذرا حالات کو سمجھنا چاہیے. وہاں روزانہ 17 افراد اوسطاً ایوریج ہے
17 افراد ٹریفک حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اب ٹریفک قوانین کی وہاں اتنی شدید، کیونکہ میں یہ آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، میں عموماً دبئی سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بائی روڈ جاتا ہوں خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے. تو جب میں دبئی تک تو سارے اصول اور قوانین نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں ریاض جانے کے لیے، تو جس بے ہنگم طریقے سے وہاں گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں اور جو وہاں ہم سڑکوں پر ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو انہوں نے ایوریج 17 بتایا، پتہ نہیں روزانہ کتنے حادثات ہوتے ہوں گے. تو انہوں نے اس کو خلاف ورزی کو گناہ کبیرہ کے زمرے میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. اس سے پہلے 2010 میں بھی مفتی اعظم جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو کوئی بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اس طرح کرے گا کہ کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ قتل عمد کا مرتکب قرار پائے گا. اب یہ صورتحال ہے. ہمارے ہاں علماء کرام اس سلسلے میں مختلف رائے شاید رکھتے ہوں، لیکن میں رہنمائی چاہوں گا مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب سے کہ وہ اس فتوے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی مولانا صاحب. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی اختلافی رائے نہیں ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. صحیح. یہ اشارہ توڑنا اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا، ایک تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور ایک وہ جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ دوسرے کے قتل کا بھی یہ جو ہے بنتا ہے، سبب بنتا ہے. جہاں تک تعلق ہے قوانین کا، شریعت انہیں اجازت دیتی ہے کسی بھی اسلامی ریاست کو یا کسی بھی مسلم ریاست کو کہ وہ تعزیرات جس کے ذریعے سے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ ہو، وہ تعزیرات بنائیں، اور ان تعزیرات کو بھی وہی سند حاصل ہوگی جو حدود اللہ کو حاصل ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا، اور اس میں ایک خوشگوار پہلو یہ ہے یعنی سعودی عرب کے حوالے سے کہ بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ ملکی قوانین ہیں، ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ان کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. قوانین کبھی بھی کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. قوانین ہوتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے. تو لیکن چونکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ایک طویل عرصے سے جو ہم غلامانہ زندگی گزارتے چلے آئے ہیں، مختلف حوالوں سے ہم پر کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہم پر مسلط رہے ہیں، تو غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر ہمیں اپنے ملکی قوانین کا وہ احترام نہیں رہا جو احترام ہونا چاہیے. اب اگر اسے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے دیا جائے تو یہ ایک بہت خوشگوار سی بات ہے. یعنی ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب اس پر مذہب کی مہر لگ جائے، اسے سند مل جائے دین کی، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے تصور سے اس پر عمل کرتا ہے. یہ بڑی خوشگوار بات ہے. یہ بہت اچھا روشن پہلو ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو دین کے ساتھ وابستگی ہے اس کا ایک مظہر ہے. باقی اس کے علاوہ میں دو باتیں جو ہے نا جی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ایک تو مولانا نے جو جواب دیا ہے وہ بہت خوبصورت جواب ہے، شرعی جواب، لیکن یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک عورت کے پاس استطاعت بھی ہو، اس کے ساتھ محرم سفر بھی کر رہے ہوں، باپ یا ماں، اسے روکا جائے. جب آپ بازار جانے سے نہیں روکتے، جب آپ شاپنگ کے لیے جانے سے نہیں روکتے بے پردہ، کتنی اچھی بات تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی زیارت اور مکہ معظمہ کی حاضری، کتنی اچھی بات کی. دوبارہ آپ کہیں یہ بات، یہ بہت دوبارہ کہنی چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنی خواتین کو بغیر پردے کے اور بغیر محرم کے مختلف جگہوں پہ یہاں سفر کرنے سے نہیں روکتے، تو یہ کتنی نامناسب بات ہے کہ ایک عورت کے پاس شرعی طور پر استطاعت بھی ہو، اس کے ساتھ محرم بھی ہوں سفر کرنے والے، یعنی شرعی حدود تمام موجود ہوں، اور پھر ہم انہیں مکہ معظمہ. اگر آپ کی بات پہ غور کیا جائے مولانا صاحب تو کہ بازار ہمارے نبی کے روضے سے معاذ اللہ اتنا زیادہ افضل ہے کہ وہ آپ وہاں جانے سے نہیں روک رہے ہیں. انتہائی نامناسب سی بات ہے، اور ہم نے بھی تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جا کے. ہم بحیثیت شوہر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھ لیا کہ ایک خاتون تمہاری بیوی جو ہے وہ آنا چاہتی تھی تو تم کیوں رکاوٹ بنے ہو، تمہارے پاس جواب کیا ہوگا. دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، انتہائی خوبصورت پروگرام ہے، اور ایسے دن ہے کہ جب شہدائے پاکستان کا جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے. ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تحریک آزادی کے شہداء کو، تحریک پاکستان کے 10 لاکھ شہیدوں کو، جن کی کا خون جو ہے وہ اس پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے، اور وہی خون جو ہے وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے.
نظریہ پاکستان. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں. اور یہ جس دن ہم پروگرام کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے جس دن ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس کے ایک دن بعد بین الاقوامی طور پر جو ہے مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے 1 مئی کو، اور اس کے بعد جو ہے سلطان ٹیپو کا دن مئی میں آ رہا ہے، بالا کوٹ کے شہیدوں کا دن آ رہا ہے. تو یہ ہماری تو شہادتوں کی ایک داستان ہے، اور یہ شہادتوں کا تذکرہ خود ہمارے اندر شہادتوں کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. ہمیں سب کو، ان تمام شہیدوں کو، بدر سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر بالا کوٹ تک، اور آج تک جو اس ملک اور اس دھرتی کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس صحابہ کی حفاظت، جو خون بھی بہا ہے، ہم سب کو آج انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور قوم سے یہ جو ہے اپیل کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح دعائیں دیا کریں جس طرح وہ مائیں دعائیں دیا کرتی. وہ بڑی اچھی بات میں ایک مکمل کر لوں کہ وہ مائیں جب کہ دیتی تھی دعائیں، یہ وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی حالت میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے. وہ مائیں جب کہ دیتی تھیں بلائیں، وہ بچوں کو یوں دیتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی. وہ ماں کتنی عظیم تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک معصوم بچہ لا کے پیش کیا، یہ کسی مجاہد کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. تو ہمارے یہاں تو شہادتوں کی ایک داستان ہے. ہم سب شہیدوں کو سلام عقیدت. آپ نے بات کمپلیٹ کر دی ایک طریقے سے، ماشاءاللہ. ایک بس یہ ہے کہ ہم شہدائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً شہدائے نشتر پارک کو اس موقع پہ یاد رکھیں. کیا ظلم ہوا، حالت نماز میں، اور خاص 12 ربیع الاول شریف کے موقع 60 کے قریب علماء کرام شہید ہو گئے. بالکل صحیح. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. یعنی یہ اتنا بڑا وہ جنگ یمامہ جو ہے، جنگ یمامہ. اور میں ایک ڈاکٹر صاحب صرف ایک کہ اکرمہ بن ابو جہل جو ہیں وہ جب کافر تھے تو کافر تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو شہادت کا کیا کہ جنگ یرموک میں ان کا ایک بیٹا بھی زخمی پڑا ہے، دوسرا بیٹا بھی زخمی پڑا ہے. دونوں کے سر اپنے گود میں رکھ لیے اور کہا کہ اب بھی کافروں کو یہ ہم پہ شبہ ہے کہ ہمیں شہادت کی موت کی تمنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب شہداء کو. بالکل صحیح. اور ہم اس پہ رائے لیتے ہیں مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل علامہ شبیر حسن میسمی صاحب بھی، کیونکہ جب شہادتوں کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح تذکرہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب فرما رہے تھے، شہیدوں کا ایک سفر ہے، ایک سلسلہ ہے، تو شہدائے نشتر پارک بھی ہیں، اسی طرح سے مجالس اور امام بارگاہوں میں بھی لوگ شہید کیے گئے ہیں. تو شبیر حسن میسمی صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں آج جو ہمیں شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ جی آپ کی دعائیں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی عظیم موضوع ہے، اور شہداء کے سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت کے اوپر جو قتل فی سبیل اللہ کے ذریعے ہو کوئی بر یا نیکی حساب نہیں ہوتی. اسی طرح امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. ایک وہ قطرہ کہ جو شہید کے خون کا گرتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو آدھی رات میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو کی شکل میں گراتا ہے. 2 نکات جو آپ کی طرف سے پیش کیے گئے اس میں تھوڑی اور بات کو اضافہ کرتے ہوئے کہ شہادت کے وقت شہید کو درد کا احساس نہیں ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ جب خواتین کے آگے سے گزرے تو خواتینوں نے ان کے حسن میں اپنے آپ کو اتنا مست کر دیا کہ انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دی. اسی طرح شہادت کے وقت شہید جنت میں اپنے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے درد کا احساس. کیا تطبیق آپ نے کی ہے، بہت خوبصورت تطبیق ہے. یہ 100% اطمینان کی بات ہے. اب شہید کیونکہ اپنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیدا کر چکا ہوتا ہے، جب اس کی روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، یہ اقوال معصومین سے میں اقتباس کر رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتا ہے، پالنے والے میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تجھے واپس لوٹا دی، اب تو اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دے دے.
سوال ہوتا ہے کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے پالنے والے میں نے تیری خوشنودی کے لیے اپنی جان کو دیا تھا، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، کیا خوبصورت اضافہ آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں اتنی اچھی احادیث بیان کی، اور وہ تطبیق بہت پیاری آپ نے کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میسوی صاحب آپ کا، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، آپ چاروں شخصیات عالم آن لائن میں شریک ہوئیں، اور یہ بات آج کمپلیٹ ہو گئی اس طرح سے جب عبدالرؤوف فاروقی صاحب نے اور علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب نے جب ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ شہداء جو مختلف اوقات میں پاکستان ہی کے لیے قربان ہوئے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، نشتر پارک میں، ختم نبوت کی تحریک میں، ناموس رسالت کے لیے ہمیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ وطن دیا ہے، ہمیں سب شہیدوں کو آج یاد رکھنا چاہیے، اور پھر جو سلام عقیدت ہے وہ پاک فوج کے شہیدوں کو تو ہے ہی، ہم ظاہر ہے کہ آج اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک صاحب کی بات آپ کو بتا دوں، مجھے کبھی کبھی اس شعر کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، تو میں سوچتا تھا کہ اس کی کہاں سے کوئی مثال لائیں، کیسے ہو؟ تو ابھی کوالالمپور میں امریکہ کے صدر جو ہیں براک اوباما وہاں گئے ہیں، اور وہاں ایک مسجد میں وہاں ان کو لے جایا گیا، انہوں نے جوتے ووتے اتارے، مسجد میں گئے تو مسجد کے امام اور وہاں کے مفتی اعظم اسماعیل محمد صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں مسلمانوں پر مظالم بند کراؤں، تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، بطور خاص ارکان کے مسلمانوں کے لیے پرسوں انہوں نے کہا، تو ارکان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اب اس پہ چیخنا چاہیے سب کو۔ جی ہاں، تو براک اوباما صاحب ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں۔ عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس ہفتے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔